لیکن بابا سلانوس، ماضی کا یہ قرب ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا۔ سمجھ جاؤ کہ پورنا، مقصد دراصل یہ ہے کہ وہ لڑکیاں جو کسی بھی حالت میں تم سے جدا ہوئی ہیں لیکن دوبارہ مل سکتی ہیں، اور اسی انداز میں ماضی کے گزرے ہوئے لمحات کو دوبارہ موڑا جا سکتا ہے اور وہ تم تک پہنچ سکتی ہیں۔ لیکن اگر تم ان سے حال کے بارے میں معلومات حاصل کرو گے تو ظاہر ہے وہ لا علم ہوں گی، لیکن ماضی کے وہ لمحات جو تمہاری زندگی کے دلکش ترین ہیں انہیں لوٹایا جا سکتا ہے اور وہ تمہیں اس بارے میں بتا دیں گی۔ چنانچہ تم جب بھی محسوس کرو کہ تم تنہائی اور بے کیفی کا شکار ہو رہے ہو تو ماضی کے کسی ورق کو الٹا لو اور ایک بوجھ سے نجات پا جاؤ۔ سلانوس نے کہا، اوہ کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے سخت حیران کن لہجہ میں کہا، ہاں لیکن کیسے سلانوس، کیسے؟ میں اپنے تعجب پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ پورنا، میرے دانش کدے میں جو کچھ ہے بلا شبہ تم اس سے بے حد متاثر ہوگے۔ تم جب چاہو وہاں جا سکتے ہو، میں تمہیں ماضی کے اوراق الٹنے کا طریقہ بتا دوں گا۔ بات صرف ایک زاویے کی ہے جسے پہچاننا تمہارا کام ہوگا۔ سلانوس، بس میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جس سے میں تمہاری کارکردگی اور ذہانت کی تعریف کر سکوں۔ بس میں اپنی تعریف سے خوش ہونے والوں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے مقابل ایک ایسا شخص ہے جو مجھ سے بدرجہ تجربہ کار اور حیران کن شخصیت کا مالک ہے۔ بہرحال سلانوس، میں جلد از جلد تمہارے اس تجربے سے روشناس ہونا چاہتا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی میری یہ خواہش ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع کیے بغیر اپنے تجربات کا اظہار کریں۔ میں تمہارے اس دانش کدے کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوا ہوں اور اپنے بارے میں یہ سوچنے لگا ہوں کہ صدیوں کا تجربہ مجھے کوئی ایسی چیز نہیں دے سکا جس سے میں کوئی ایسا راز یا ایسا دانش کدہ بناتا جہاں ماضی، حال اور مستقبل کے آئینے موجود ہوتے۔ سلانوس مسکرانے لگا اور پھر بولا، تو آؤ میرے دوست، میں تمہیں اس سے خشت پہلو غار کی سیر کرواؤں۔ چلو سلانوس، میں خوشی کے ساتھ اٹھ گیا۔ سلانوس مجھے غار میں لے گیا۔ چمکتے ہوئے رنگین زاویے اپنی لہریں بنا رہے تھے۔ سلانوس ان زاویوں کے بارے میں مجھے بتانے لگا۔ پھر اس نے مجھے ایک زاویے پر کھڑا کر دیا اور بولا، پورنا، یہ ماضی کا زاویہ ہے، تم یہاں ذرا سی تبدیلی رخ کے ساتھ ماضی کے اس حصے میں جھانک سکتے ہو جہاں سے تم گزر آئے ہو۔ بولو تمہیں کون سا رخ درکار ہے؟ کم از کم کتنی صدیاں پہلے کی بات کر رہے ہو؟ سلانوس، میں 8 صدیاں پیچھے لوٹنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور سلانوس میرے جسم کو ایک مخصوص زاویے سے کھڑا کرنے لگا۔ پھر اس نے مجھ سے آہستہ سے کہا، پورنا، اپنی گردن آہستہ آہستہ گھماؤ۔ اس نے میرے سر کو ایک رخ پر متعین کرتے ہوئے کہا، بہتر سلانوس۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ اب تم دیکھو، تمہارے سامنے ماضی رقصہ ہے، سلانوس نے کہا، اور میں اس کے متعین کردہ رخ میں جھانکنے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن پروفیسر بے حد حیران کن بات تھی، بے پناہ حیران کن۔ میں صدیوں میں وہ کچھ نہ پایا تھا جو اس بوڑھے سلانوس نے مجھے دیا تھا، اور پروفیسر ماضی کے زاویے پر کھڑے ہو کر میں نے سب سے پہلے لیپاس کا تصور کیا۔ لیپاس، جو میری زندگی میں بہت ہی اہم شخصیت کے مالک تھی، میری محبوبہ جسے میں نے اکثر یاد کیا تھا، اور بلا شبہ میں اس کے قرب سے بہت آگے نکل آیا تھا، لیکن لیپاس ابھی تک میرے ذہن سے چمٹی ہوئی تھی۔ سو میں نے دیکھا کہ سمندر کی لہریں، تیز و تند لہریں برق رفتاری سے میری جانب آ رہی ہیں۔ ان لہروں پر ایک خوبصورت سا جہاز پھسل رہا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ جہاز میرے نزدیک پہنچ گیا اور مجھے محسوس ہوا کہ جہاز نے میرے بدن کو چھو لیا ہے۔ پھر کچھ لوگوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں۔ ان لوگوں نے ہاتھ آگے بڑھائے اور مجھے جہاز پر کھینچ لیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ سب میرے جانے پہچانے لوگ تھے، سب کے سب مجھ سے آشنا نظر آتے تھے۔ میں نے ان کی جانب غور سے دیکھا اور وہ مسکرانے لگے۔ تب میں نے دور سے لباس کو دیکھا، وہی مردانہ لباس جس میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، پہنے ہوئے ایک مستول سے لگی کھڑی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ میں آہستہ سے اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ مجھے پہچانتی ہو لباس؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہیں، بھلا یہ کیا بات ہوئی، لیکن تم گئے کہاں تھے؟ اس نے پیار بھری آواز میں کہا، اور میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے سوچا کہ لباس کو میری آمد پر یقیناً کوئی حیرت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ماضی ہے، وہ ماضی جو اپنی اصل شکل میں میرے سامنے ہے۔ اور میں نے سوچا کہ وہ کون سا منظر تھا جب میں سمندر میں نیچے اترا تھا اور اترنے کے بعد اس کے پاس سے گیا تھا، لیکن مجھے یہ سب کچھ یاد نہ سکا۔ لیکن لباس کا دور، اس کی موجودگی میرے لیے کافی دلکشی کا باعث تھی۔ میں اس وقت کو دیکھ رہا تھا جس سے میں ایک طویل عرصہ تک وابستہ رہ چکا تھا اور میری زندگی میں ایک خاص دخل رکھتی تھی۔ تب میں نے کچھ اور سوچا۔ بلا شبہ بوڑھے سلانوس نے مجھے ماضی میں دھکیل دیا ہے، لیکن کیا میں اس ماضی کو چھو بھی سکتا ہوں؟ سو تجربے کے لیے میں نے ہاتھ بڑھا کر لباس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور لباس نے محبوبانہ انداز میں اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا، اور میں نے اس خوبصورت ہاتھ کو چوم لیا۔ لباس، میں نہیں جانتا کہ تم اس وقت کیا ہو، لیکن جو کچھ بھی ہو، میرے بارے میں کیا محسوس کر رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں، لیکن تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔
میں نے طویل سانس لی اور گردن گھما کر دوسری جانب دیکھا، لیکن شاید یہاں غلطی ہو گئی تھی۔ جو ہی میں نے گردن گھمائی میرے سامنے بے شمار تصاویر بکھر گئیں۔ اب نہ وہ جہاز تھا نہ لباس تھی، اور اس وقت میں نے جو کچھ دیکھا وہ بھی میرے لیے تعجب خیز تھا۔ بہت دور پہاڑی چٹانوں کے درمیان بے شمار لوگ ننگ دھڑنگ وحشی صفت بھاگ دوڑ رہے تھے۔ غالباً وہ کسی جانور کے شکار کی فکر میں سرگرداں تھے، اور اسی وقت میرے کانوں میں بوڑھے سلانوس کی آواز گونجی، نہیں میرے دوست نہیں، میں نے تمہیں جس زاویے میں کھڑا کیا تھا اس میں تمہارے ذہن میں گردش وہیں تک تھی جہاں تک تم نے سوچا تھا، لیکن زاویہ بدلنے کی شکل میں تمہارا ذہن دوسری جانب مڑ گیا ہوگا۔ تم اس ماحول کو محسوس کرو جس میں اس وقت خود کو پا رہے ہو، سوچو، کیونکہ یہ سب کچھ تمہارے اپنے ذہن کا عکس ہے، اس میں کوئی بات اجنبی نہیں ہے۔ ہاں صرف یہ ہے کہ تم جس کردار سے روشناس تھے اسے گم کر بیٹھے ہو۔ اوہ، میں نے متجبانہ لہجے میں کہا اور زاویے سے ہٹایا۔ نہ جانے کیوں میرا ذہن کسی حد تک چکرا گیا تھا۔ تب میں نے سلانوس سے پوچھا، اس کا مقصد ہے سلانوس کا میں جس ماحول میں جانا چاہتا ہوں اس میں میں جس زاویے کی طرف رخ کروں مجھے اسی رخ پر کھڑا رہنا ہوگا؟ ہاں، جب تم اس ماحول میں خود کو جذب پاؤ گے تو بھول جانا کہ تم کسی زاویے پر ہو، اور اس وقت تم وہاں سے واپس نہ آ سکو گے کیونکہ تمہارا جسم ساخت ہو جائے گا۔ البتہ تمہارا تصور ایک عملی حیثیت اختیار کر کے اس دور میں داخل ہو جائے گا، لیکن ابھی چونکہ تم صرف ایک تماشائی کی حیثیت سے اس ماحول میں تھے اور تم نے خود کو اس ماحول میں جذب نہیں کیا تھا بلکہ حیرانی کی منزل میں تھے، اس لیے تمہارا چہرہ گھمانے سے وہ منظر تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہاں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں دوبارہ اسی زاویے میں لے جا سکتا ہوں، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ پہلے میرے تجربے کی روشنی میں ان تمام مناظر کو دیکھو جن کا تعلق تمہاری زندگی سے ہے۔ دلچسپ ہے، نہایت ہی دلچسپ ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سلانوس، تو بلا شبہ حیرت انگیز قوتوں کا مالک ہے۔ تیرا یہ طلسم کدا جسے تو نے نہ جانے کتنی کاوشوں سے بنایا ہے، اسے میں اپنی کتاب میں جگہ ضرور دوں گا۔ بلا شبہ میں نے تجھ جیسے افراد نہ کبھی دیکھے اور نہ ہی مجھے کبھی ایسا آدمی نصیب ہوا، میں نے کہا، اور سلانوس مسکرانے لگا۔ ویسے مجھے تمہاری واپسی کا دکھ ہے پورنا، دراصل میں تمہیں یہ بتانا بھول گیا کہ زاویے کے رخ کو متعین کر لینا ضروری ہے، لیکن کیا کوئی ایسا جذباتی منظر تو نہ تھا جو تمہارے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتا ہو؟ نہیں سلانوس، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے انسان جس ہستی کا سب سے پہلے تصور کرتا ہے وہ اس کی پسندیدہ ترین ہستی ہوتی ہے۔ بلا شبہ میں اپنی ایک ایسی ہی ہستی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ تیری محبوبہ تھی پورنا؟ ہاں سلانوس۔ کیا نام تھا اس کا؟ سلانوس نے پوچھا۔ لباس، میری قدیم محبوبہ لباس، اس کے ساتھ میں ایک سمندری جہاز میں سوار تھا سلانوس۔ میرا خیال ہے عورتوں میں سے مجھے اس عورت نے بے پناہ متاثر کیا، اور ابھی میں اسے جی بھر کے دیکھ رہا تھا کہ منظر بدل گیا۔ تم پھر اسی زاویے کو اپنا سکتے ہو پورنا، بات صرف یہ ہے کہ ابھی یہ زاویے تم سے اجنبی ہیں۔ تم جب چاہو اس دنیا میں واپس جا سکتے ہو، جب بھی چاہو خود کو کسی بھی ماحول میں کسی بھی منظر میں ضم کر سکتے ہو۔ یہ تمہاری اپنی قوت کی بات ہوگی، یہ تمہارے اپنے بس میں ہوگا۔ آؤ میں تمہیں ان سے روشناس کرا دوں، سلانوس نے کہا، اور پھر وہ مجھے ان زاویوں کے بارے میں بتانے لگا اور میں حیرانی سے ان ساری چیزوں کو دیکھتا رہا۔ بلا شبہ ماضی میں لوٹ جانے کا یہ بہترین طریقہ تھا، میں ان ساری چیزوں کو دیکھتا اور سمجھتا رہا۔ یوں بھی یہ میرے لیے کوئی اہم بات نہ تھی کہ میں انہیں بخوبی ذہن نشین کر لوں، چنانچہ اس وقت میں نے ماضی کے کسی بھی حصے میں گم ہونے کی بجائے ان زاویوں سے واقفیت زیادہ ضروری سمجھی، اور سلانوس سے پوچھا، کیا اسی طرح تم مستقبل کو بھی دیکھ سکتے ہو؟ یقیناً، کوئی ایسی قوت ہے جو زمین و آسمان کے مالک ہے، بہتر تو وہی جانتی ہے، لیکن میں ایک چھوٹی سی کوشش کر سکتا ہوں۔ اس کا مقصد ہے کہ تمہارے پاس اس سے بھی زیادہ اہم چیز موجود ہے جو میرے پاس ہے۔ میں مستقبل بینی کے لیے ستاروں کا سہارا لیتا ہوں، لیکن ستاروں سے زیادہ دلکش طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دانش کدے میں بیٹھ کر ماضی میں بھی جھانک لیتے ہو اور مستقبل کی پیش گوئی بھی کر لیتے ہو۔ یقیناً، اور یہ سارا علم ستاروں کے علم ہی سے حاصل کیا گیا ہے، لیکن فرض صرف اتنا ہے کہ ستارے آسمان پر ہوتے ہیں اور میرا یہ دانش کدہ روز زمین پر ہی ساری چیزوں سے روشناس کرا دیتا ہے۔ تب تو سلانوس، تم نے مستقبل کے بارے میں بھی بہت کچھ معلوم کیا ہوگا۔ ہاں، مستقبل کے بارے میں بہت سے کردار، بہت سی چیزیں میری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ان میں تحت الثری کے اس حصے کا ماضی اور مستقبل بھی ہے جہاں ہم لوگ ہیں، اور اس دنیا کا بھی جسے تم اپنی دنیا کہتے ہو۔ سلانوس نے کہا، اور میں حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا، گویا اس نے ہماری دنیا کا تعین بھی کر لیا تھا، اور یوں بھی اس نے میرے بارے میں جو کچھ بتایا تھا اس کے بعد یہ سوچنا تو حماقت کی بات تھی کہ اسے میرے بارے میں یہ ساری تفصیلات معلوم نہ ہوں گی۔ اسے یقیناً یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں گوگلا کے پاس کیسے آیا۔ بہرحال اس باعلم بوڑھے سے میں جتنا متاثر ہوا تھا، صدیوں کی زندگی میں کوئی شخص، کوئی ہستی مجھے اتنا متاثر نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر تک میں بوڑھے سلانوس کی شکل دیکھتا رہا، پھر میں نے عقیدت بھر لہجے میں کہا، تم نے یہ سب کچھ کس طرح کیا ہوگا سلانوس؟ سخت جاں فشانی سے۔ میں نے اپنے علم کو یہاں تک پہنچانے کے لیے بہت سی ایسی چیزوں کو چھوڑ دیا
جو مجھے بہت عزیز تھیں۔ بلا شبہ تمہیں باہر کی دنیا سے بہت دور جانا پڑا ہوگا۔ ہاں، میں نے ساری دنیا چھوڑ دی تھی، ساری دنیا۔ بوڑھے نے ایک طویل سانس لے کر کہا، بہرحال سلانوس، میں نے اس سے قبل تم جیسا مدبر نہیں دیکھا۔ میں تمہارے علم، تمہاری صلاحیتوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ دیر تک میں بوڑھے سلانوس سے مختلف سوالات کرتا رہا۔ میرے ذہن میں نئی روشنیاں جاگ رہی تھیں۔ اگر سلانوس کا یہ دانش کدہ مستقبل میں بھی لے جا سکتا ہے تو یہ تو بہت ہی شاندار بات ہے۔ ماضی کو تو دیکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن مستقبل، اگر انسان مستقبل کی تصویر دیکھ لے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ چنانچہ چند ساتھ کے بعد میں نے اس سے سوال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بابا سلانوس کہ ہم مستقبل کے زاویے میں داخل ہو کر اس کے مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ تم کبھی مستقبل میں گئے ہو؟ میں؟ ہاں، لیکن صرف چند بار۔ میں نے یہ زاویہ آزمائے تھے اور میری یہ تخلیق حیرت انگیز ثابت ہوئی۔ کیا محسوس کیا تم نے؟ ظاہر ہے وہ سب انوکھا تھا، ناقابل فہم، لیکن میرے خیال ہے اب صورتحال مختلف ہوگی۔ بوڑھے نے پرخیال نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ میں تمہارے بارے میں مخلص ہوں نوجوان پورنا۔ خود میری بستی میں لائق و فائق نوجوان ہیں جن کا علم بھی کافی ہے، لیکن جو کچھ میں نے کہا ہے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے، اس لیے کبھی میں نے وہ نہیں کیا جو کرنا چاہتا ہوں۔ میں اب بھی نہیں سمجھا۔ ان کے علوم تحت الثری تک محدود ہیں، اور تحت الثری کی کہانی مختصر ہے۔ بلا شبہ یہاں بھی بے شمار واقعات پیش آئے ہیں، لیکن اس میں ایک خرابی ہے، وہ یہ کہ یہاں کے مسائل میں ابتدا سے انتہا تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور یعنی تمہارے خیال میں یہاں کا انسان ترقی سے ہمکنار نہیں ہوا، لیکن ایک محدود دائرے میں، اور اس کے مستقبل میں بھی کوئی خصوصیت نہیں ہے، بالکل یکساں، جبکہ اوپر کی دنیا میں تجسس بہت زیادہ ہے، اور تجسس ترقی کی پہلی منزل ہے۔ خوب، میں نے دلچسپی سے گردن ہلائی۔ اس لیے میں نے اپنے وطن کے کسی نوجوان کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا، جبکہ تمہاری کیفیت دوسری ہے۔ بے شک تم ان علوم سے آراستہ نہیں ہو جو یہاں رائج ہے، لیکن تمہاری آنکھوں میں صدیاں سمائی ہوئی ہیں۔ تم نے انسان کو ابتدا سے دیکھا ہے، تمہارا علم چشم دید ہے، اور تم تجربات کی ان منزلوں سے گزر چکے ہو جہاں کوئی علم نہیں لے جا سکتا۔ اس لیے میرے دوست، صرف تم مجھ سے دلچسپی نہیں، مجھے بھی تم سے اتنی ہی دلچسپی ہے۔ شکریہ سلانوس، مجھے تو خوشی ہے کہ مجھے کوئی ایسا ساتھی مل گیا جو مجھے سمجھ اور پڑھ سکتا ہے۔ میں نے صدیوں پر مشتمل ایک کتاب تحریر کی ہے سلانوس، اس میں انسان کے بارے میں بہت کچھ درج ہے۔ وہ قابل دید چیز ہوگی، کیا میں اسے پڑھ سکوں گا؟ کیوں نہیں، میں نے جواب دیا۔ میری طرف سے مطمئن ہو جاؤ، تب میں تم سے وہ کتاب طلب کروں گا اور پھر میں اس کا مطالعہ کروں گا۔ ضرور، لیکن یہ تو بتاؤ، اگر ہم ماضی یا مستقبل میں جائیں گے تو خود اس دور میں ہماری کیا حیثیت ہوگی؟ صرف ایک دیکھنے والے کی؟ کیا یہ سوال کوئی دوسرا کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ تم نے مجھے سمجھا، تم نے میری کاوشوں کو محسوس کیا، تبھی یہ سوال تمہارے ذہن میں ابھرا۔ بوڑھے نے تحسین امیز لہجے میں کہا، تو بتاؤ سلانوس، ماضی گزر چکا ہے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ماضی میں ہم کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر ہم ماضی کے زاویے سے گزر کر وہاں اس ماحول میں پہنچیں تو ہمیں کسی ایسے کردار کا انتخاب کرنا ہوگا جسے ہم ماضی سے اغوا کر لیں اور پھر اس کی حیثیت اختیار کر لیں۔ اس شخصیت کی حیثیت سے ہم ماضی میں داخل ہو سکتے ہیں، دوسری صورت میں ہم صرف دیکھنے والے ہوں گے جو ماضی میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس ہم مستقبل میں خود اپنے لیے کوئی جگہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہم صرف مفروضہ ہوں گے اور وہ وقت ہمارے بعد کا ہوگا۔ گویا مستقبل میں ہم اپنی مرضی کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یقیناً بہت خوب، اور اس کے لیے ہمیں کوئی اقدار قبول نہ کرنا ہوگی۔ بلا شبہ۔ تو کیا تم مجھے مستقبل کی سیر نہیں کراؤ گے سلانوس؟ کیوں نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ، کیا مستقبل میں جانے کے لیے ہمیں کسی دور کا تعین کرنا ہوگا یا کہیں بھی کسی بھی دور میں ہماری گنجائش نکل سکے گی؟ ہم کسی بھی دور میں جا سکتے ہیں، لیکن مستقبل کے سلسلہ میں ایک کمزوری رہ گئی ہے۔ بوڑھے سلانوس نے جواب دیا۔ وہ کیا؟ ابھی میری کاوش مستقبل کی مخصوص حدود میں ہے، یہ لامحدود نہیں ہوئی ہیں، یعنی میں صرف ایک مخصوص دور تک جا سکتا ہوں۔ اس کے بعد کے دور کے لیے ابھی مجھے صرف کام کرنا ہوگا۔ کتنی دور تک جا سکتے ہیں ہم؟ تقریباً 1000 صدیاں آگے، ممکن ہے اس سے بھی کچھ آگے، بس اس کے آگے ابھی تاریکی ہے، سلانوس نے جواب دیا۔ بہت کافی ہے سلانوس، معمولی بات نہیں ہے، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ بلا شبہ اس شخص کی کاوشیں قابل قدر تھیں اور اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا تھا۔ میں سلانوس سے اس بارے میں بہت سے سوالات کرتا رہا، پھر میں نے خاموش ہو کر ایک گہری سانس لی۔ تو صدیوں کے بیٹے، تمہارا اور کوئی سوال باقی رہ گیا ہے؟ نہیں سلانوس، بہرحال میں تمہارے علم کی عظمت کا قائل ہو گیا ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے علم نے تجھے بتا دیا ہے۔ مجھے بتاؤ، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تمہارا بدن چاند کی طرح چمکتا ہے اور آگ اور پانی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ تمہاری جوانی صدیوں سے یوں ہی برقرار ہے اور نہ جانے کب تک برقرار رہے گی۔ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ تمہاری جسمانی خوبصورتی اور طاقت کے بارے میں اپنے طور پر تحقیق کروں گا،
بس تم مجھے اس کی اجازت دو۔ بوڑھے سلانوس نے کہا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم ایسا کیوں چاہتے ہو سلانوس؟ کہ اپنے علم میں اضافے کے لیے؟ ظاہر ہے اور میرے لیے انتہائی دلکش بات ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی میرا کچھ اور مقصد ہے۔ سلانوس صاحب کوئی سے بولا۔ وہ کیا؟ میں خود بھی تم سے متاثر ہوں۔ اگر میں صدیوں کے سفر میں تمہارا ساتھی بن جاؤں تو صدیوں کی تاریخ بدل جائے۔ سلانوس مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تمہارے ہر تجربے کا ہدف بنوں گا، مجھے منظور ہے، میں نے خلوص دل سے کہا اور بوڑھے کی آنکھوں میں بے پناہ چمک پیدا ہوگی۔ میرے دوست، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہاری ضرورت کی ہر چیز فراہم کروں گا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی میرے پاس۔ اور سنو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ میں فوری طور پر اپنا کام مکمل کرنے کے بارے میں سوچوں۔ ہاں، ہم دونوں اپنے اپنے کام شروع کر دیں گے۔ تم اس پورے دانش کدے کی ایک ایک چیز کے بارے میں تحقیق کر سکتے ہو، مجھ سے جو پوچھنا چاہو گے میں خلوص دل سے تمہیں بتا دوں گا، اور جب بھی موقع ملے گا میں تم سے تحقیق کروں گا۔ پورے خلوص کے ساتھ منظور ہے، لیکن سلانوس، تمام باتوں سے قطع نظر جوانی اور دلکشی کے حصول کے پیچھے کوئی رنگین جذبہ بھی ہے۔ ہاں میرے دوست، جوانی کی طلب ایک ایسی طلب ہے جو شاید آخری سانس تک باقی رہتی ہے۔ انسان سب کچھ بھول جائے لیکن جوانی کو نہیں بھول سکتا۔ خوب، مگر یہ بدبختی سے جو لوگ اس سے آشنا ہے وہ اس کے ضیاع کی نہیں سوچتے، اور بعض اوقات اس سے بہرہ ور نہیں ہوتے۔ اپنی بات کر رہے ہو؟ یہی سمجھ لو۔ گوگلا کی آخری خواہش یہی تھی کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ وہ اپنے صدیوں پرانے محبوب کو چھوڑنے پر آمادہ تھی۔ اوہ، پھر کیا وہ تمہیں پسند نہیں تھی؟ یہ بات نہیں ہے سلانوس، لیکن میرے لیے وہ دوسری عورت ہوتی۔ یوں تو میری زندگی میں بے شمار عورتیں آئی ہیں جو ملکائیں تھیں، اور انہوں نے اپنے شوہروں سے چھپ کر میری قربت حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ وقتی حیثیت رکھتی تھیں۔ اپنے ساتھ ایک مستقل عورت کی حیثیت سے کسی کو جگہ دینے کے لیے میرا ایک معیار ہے جس پر گوگلا پوری نہ اترتی تھی۔ خوب، یہ جوانی بول رہی ہے۔ یقین کرو میرے دوست، جوان لوگوں کو دیکھ کر دل جاگ اٹھتے ہیں۔ میں بھی یہی سب کچھ چاہتا ہوں۔ بوڑھے سلانوس کے چہرے پر حرص کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اتنا با علم ہونے کے باوجود اس وقت وہ بچہ لگ رہا تھا، اور انسان کا یہ روپ بھی میرے لیے دلچسپی کا باعث تھا پروفیسر۔ بہرحال میں نے سلانوس کی ساری شرطیں منظور کر لیں۔ اس دور میں میرے علم نے صدیاں پھلانگ لی تھیں، اور بوڑھا سلانوس مجھے دنیا کا سب سے زیادہ با علم شخص نظر آیا تھا۔ ہم لوگ اس وقت تک گفتگو کرتے رہے جب تک تھک نہ گئے۔ باتیں تھیں کہ ختم ہونے ہی کیوں نہ آتی تھیں۔ تب سلانوس نے ایک انگڑائی لیتے ہوئے مجھے مخاطب کیا۔ پورنا، کیا تم تھکن نہیں محسوس کر رہے؟ میں تھکتا نہیں ہوں سلانوس، میں اکتا ضرور جاتا ہوں۔ تھکن میرے قریب سے بھی نہیں گزرتی، لیکن اگر میری دلچسپی کا سامان موجود ہو تب، اور تمہاری باتیں اتنی دلکش ہیں کہ اگر صدیوں کرتے رہے تو میں نہ تھکوں۔ کیا یہ بات قابل رشک نہیں ہے؟ بوڑھے نے تحسین امیز نگاہوں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا تم تھکن محسوس کر رہے ہو؟ شدت سے، لیکن تمہارے چہرے پر ایسی ایک بھی لکیر نہیں ہے۔ بہرحال میری خواہش ہے کہ تمہارا علم، تمہاری تحقیق تمہیں بھی وہی صفات عطا کرے جو میرے اندر ہیں۔ صدیوں کے سفر میں اگر تم جیسا دانشمند ہم سفر مل جائے تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہوگی۔ بوڑھے کی آنکھوں میں خواہشوں کی چراغ جل اٹھے تھے۔ تب اس نے کہا، کیا ماضی تمہارے ذہن میں بھی ہے پورنا؟ اور اس ماضی کی داستانیں بھی دلکشوں کی؟ کیا تم مجھے بھی ان داستانوں میں کوئی کردار بنا سکتے ہو؟ میں نہیں سمجھا، میں نے تعجب سے کہا۔ ماضی میرے لیے صرف ایک کہانی ہے، لیکن ان کہانیوں میں تمہاری حیثیت ایک کردار کی ہوگی۔ اگر تم اپنے ماضی کی کسی حسین ورق کو الٹو تو تم خود اس میں موجود ہوگے۔ اس وقت اگر تم چاہو تو مجھے اس زاویے میں آواز دے سکتے ہو، لیکن میرے لیے کردار کا انتخاب تمہیں کرنا ہوگا، اور جب میں اس کردار کی حیثیت سے تمہارے ماضی میں داخل ہوں گا تو ظاہر بدلا ہوا ہوں گا، لیکن خود میرا وجود ایک ہوا کی مانند ہوگا، اور اس کے محافظ بھی تم ہوگے۔ بولو، کیا تم یہ ذمہ داری قبول کرو گے؟ کیا یہاں تک ممکن ہے؟ ہاں، یہ میرے علم کا ایک حصہ ہے۔ تب میرے دوست، ہم کچھ حسین کہانیوں کا انتخاب کریں گے۔ میں تمہیں ماضی کے دلکش کرداروں کے درمیان لے جاؤں گا اور تم مجھے مستقبل میں۔ منظور؟ بوڑھے سلانوس کا چہرہ جگمگانے لگا۔ اس کے خوابوں پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ مجھ سے گفتگو کرتا رہا، پھر بولا، اب مجھے اجازت دو پورنا، اگر تم آرام کرنا چاہو تو تمہاری مرضی، اور اگر زاویوں کی سیر پسند کرو تو میرا خیال ہے تم جیسے صحیح انسان کو میری ضرورت نہیں پڑے گی۔ اپنی غیر موجودگی میں تمہیں میری یہاں موجودگی پر کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا سلانوس؟ سلانوس اپنی زندگی کی ساری کمائی کو تمہارے اشارے پر تباہ کر سکتا ہے۔ تم جیسا دوست مل جائے تو اس کے بعد دوسری چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ شکریہ سلانوس، میں نے جواب دیا، اور پھر سلانوس سستانش قدے سے نکل گیا۔ اس کے اس قدر اعتماد نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ بہرحال اس کے جانے کے بعد میں دیر تک خیالات میں ڈوبا رہا۔ یہ جو کچھ تھا میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ ماضی کے یہ آئینے کس قدر دلکش تھے، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ان تمام چیزوں سے میں پوری طرح لطف اندوز ہونا چاہتا تھا۔ خاص طور سے مستقبل میں جانا میرے لیے بہت دلکش تھا۔ رہی بوڑھے سلانوس کی طلب، تو اس بیچارے کا مستقبل مجھے زیادہ بہتر نظر نہیں آتا تھا۔
کیونکہ اس سے قبل بھی کسی نے میری مانند جوانی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اور آگ میں جل کر خاک ہو گیا تھا۔ بہرحال اگر اس کا علم اس سے کچھ دے سکے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ کافی دیر تک میں خیالات میں ڈوبا رہا اور پھر میں نے اس دانش کدے بلکہ حیرت کدے کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ ماضی کے بے شمار نقوش میرے ذہن میں موجود تھے، لیکن میں کسی خاص دور میں جانے کا خواہش مند نہیں تھا۔ بس یہ زاویہ مجھے جہاں بھی پہنچا دے۔ چنانچہ میں تیار ہو گیا۔ جو کچھ مجھے بوڑھے سلانوس نے بتایا تھا اس کے مطابق میں ماضی کے زاویے کے سامنے پہنچ گیا۔ میں نے پہلے ایک رخ اختیار کیا اور اس کے بعد اپنے انداز میں تبدیلی پیدا کرنے لگا۔ انوکھی تخلیق تھی یہ۔ میری نگاہوں کے سامنے بے شمار تصاویر رقصاں ہو گئیں اور پھر میں نے رک کر سانس لی تو کچھ جانے پہچانے نقوش ابھر آئے۔ میں اس جگہ ساکت ہو گیا۔ زیادہ پرانی بات نہیں تھی۔ درخت سے چمٹی حسینہ کو میں نے صاف پہچان لیا تھا۔ یہ شمانہ ہی تو تھی جو خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یاد آیا اس وقت میں نے درخت جڑ سے اکھاڑ دیا تھا اور شمانہ کو درخت سمیت لے جا کر چل پڑا تھا۔ خوفزدہ شمانہ مجھے اجنبی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ میرے دل میں اس کے لیے پیار امڑ رہا تھا۔ تب میں نے اسے آواز دی، شمانہ، اور وہ چونک پڑی۔ تو تم کون ہو؟ ثبوتا، تیرا ثبوتا۔ کیا تو نہیں پہچانتی مجھے؟ نہیں، تو دواکا کی بیٹی ہے نا جس نے سکائی بستی کے لیے آتش فشاں میں کود کر جان دی تھی؟ ہاں، لیکن میں تمہیں نہیں پہچانتی۔ شمانہ تو مجھے پیار کرتی ہے تو؟ لیکن شمانہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب اچانک مجھے سلانوس کی بات یاد آئی۔ اگر تم ماضی کو بدلنے کی کوشش کرو گے تو یہ تمہارے لیے ممکن نہ ہوگا۔ ہاں، تم ماضی کو دھرا سکتے ہو۔ تب میں نے اس درخت کو گرفت میں لے لیا اور اسے اکھاڑ کر ایک جگہ رکھ دیا اور پھر شمانہ کا خداس بدن میرے بازوؤں کی گرفت میں تھا۔ میں نگاہوں کے زاویے میں بال برابر تبدیلی کی اور خود کو شمانہ کے ساتھ چھوٹی سی کشتی میں پایا۔ بادبان کھل گئے تھے اور شمانہ کے حسین نقوش نمایاں ہو گئے۔ جاندار چہرہ، لمبے لمبے بال جو ہوا میں اڑ رہے تھے۔ لیکن اس طرح تو سمندر کی سیر کا کچھ لطف نہیں آئے گا۔ کشتی کو گہرے سمندر میں پہنچنے تو پھر لطف آئے گا۔ اس نے مسکرا کر کہا اور پھر حکیم ہاکو کی آواز سنائی تھی، میں نے تم جیسا انسان کبھی نہیں دیکھا۔ اور پھر جھیل کا ایک خوبصورت منظر جہاں شمانہ کسی مچھلی کی مانی تیر رہی تھی، سیماب بھرا ہوا تھا اس کے بدن میں۔ مجھے شدید بے کلی محسوس ہونے لگی اور میں اس منظر کو تلاش کرنے لگا۔ جب یہ سیماب میری آغوش میں تھا اور وہ منظر بھی میری گرفت سے دور نہ تھا، شمانہ کی محبت ٹوٹ پڑی تھی اور وہ میری آغوش میں تڑپ رہی تھی اور میں زاویے پر ساکت ہو گیا۔ کب تک نہ جانے کب تک میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اس منظر کو نگاہوں سے اوچل ہونے دوں، اور طویل ترین وقت گزر گیا۔